صرف مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے حق میں ہوئی ہے. میں اپنے محترم بڑے بھائی شیخ روحیل اصغر صاحب کو ان کی اپنی پارٹی کے ایسے امیدواروں سے، قومی اسمبلی کے امیدواروں سے ان کی میں ذاتی طور پہ ملاقات کروا دوں گا جن کا تعلق پنجاب سے نہیں تھا، لیکن ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی اور اس کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور ان امیدواروں کے پاس بھی موجود ہیں. اسی طرح ابھی انہوں نے کہا کہ جی خیبر پختونخوا میں جو ہے شاید دھاندلی نہیں ہوئی کیونکہ وہاں پہ تحریک انصاف جیت گئی ہے. میرے پاس خیبر پختونخوا میں دھاندلی کے ثبوت بھی میرے پاس ذاتی طور پہ موجود ہیں. میرے پاس فاٹا میں دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں. میرے پاس بلوچستان میں اتنی خوفناک دھاندلی ہوئی ہے اس کے ثبوت موجود ہیں، اور پنجاب میں بھی دھاندلی ہوئی ہے. اگر میری بات آپ کو بری لگے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، میں نے بہت سے الیکشن کور کیے ہیں. 2013 کے الیکشن میں جتنی ننگی دھاندلی ہوئی ہے کبھی میں نے ایسی ننگی دھاندلی پہلے نہیں دیکھی. کراچی سے لے کے خیبر تک کھلم کھلا دھاندلی ہوئی، اور اسی لیے اس دھاندلی کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں وہ دکھاتا رہا لائیو پروگراموں میں. کسی نے اس کا سو موٹو ایکشن نہیں لیا. کسی نے آ کے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پراپرٹی ہے، بیلٹ پیپرز تمہارے پاس ہیں، مورے تمہارے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آ گئی. کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا. کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں جو انتخابی ضابطہ اخلاق تھا، جو امیدواروں کے اخراجات پر جو کچھ پابندیاں تھیں ان کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. ٹیلی ویژن پر اشتہار چل رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، اخبارات میں اشتہار چھپ رہے ہیں، ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں، اور جو لمٹ تھی اس کو اکثر امیدواروں نے کراس کیا. الیکشن کمیشن نے کسی کو نہیں پوچھا. تو بنیادی طور پہ یہ ذمہ داری جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تھی، لیکن فخر الدین ابراہیم صاحب کہتے تھے کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو میرے بزرگ ہیں، وہ میرے پر ان کے بڑے بڑے احسانات ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بہت اہم فیصلے ان کے مشورے سے کیے ہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا. لیکن انہوں نے مجھے سچ بولنا سکھایا. فخر الدین ابراہیم صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف تحریک میں مجھے کہا سڑکوں پہ آگے لڑائی کرو. میں سڑکوں پہ آیا ان کے کہنے پہ. انہوں نے سچ بولنا سکھایا. اس لیے آج میں کہتا ہوں کہ اگر فخر الدین ابراہیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دھاندلی جو کے باوجود تمام بڑی پارٹیوں نے نتائج کو تسلیم کیا تھا. دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا جی کہ سپلٹ مینڈیٹ آئے گا اور کسی ایک پارٹی کو اکثریت نہیں ملے گی، اور مسلم لیگ نون کو جو اندازے تھے ان سے زیادہ سیٹیں مل گئی. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب میں اور مرکز تک محدود ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ تک محدود ہے، اور تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا تک محدود ہے. اور بلوچستان جہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی ہوئی، جہاں مسلم لیگ نون کے پاس کافی اکثریت ہے، اس کے باوجود نواز شریف صاحب نے وہاں پہ نیشنل پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی، تو وہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو اس وقت پاکستان کے 4 صوبے ہیں، چاروں صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید اسی قسم کا منصوبہ تھا جنہوں نے بنایا تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اب بحث جو ہے دوسری طرف چلی جائے گی. بحث اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. میں آپ کو بتاؤں یا اس کا حل کیا، یا اس کا